الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ شان اہل بیت کیسے بیان ہوتی ہے اور اہل بیت کا ذکر صبح و شام کون کرتا ہے؟ بعض بدبخت لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے صحابہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر یہ شان اہل بیت بیان نہیں کرتے۔ الحمدللہ جس طرح سے دعوت اسلامی والے شان اہل بیت بیان کرتے ہیں اور صبح و شام اس ذکر کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے ایک شجرہ شریف مرتب فرمایا ہے۔ اس شجرے کے شروع میں اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں جو دعائیہ اشعار ہیں۔ وہ اشعار کیا ہیں یہ پہلے سنیے اور اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کس انداز سے دعوت اسلامی والے صبح الحمدللہ اور شام کو تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں۔ ذکر اہل بیت کے بغیر ان کی صبح ہی نہیں ہوتی۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ ہم شجرہ پڑھتے ہیں۔ اس شجرے کے اشعار یہ ہیں، اب آپ سنتے جائیے اور خود اندازہ لگائیے کس انداز سے اہل بیت سے الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو محبت ہے۔ ہم شجرہ پڑھتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، یعنی مولا علی کا ذکر آ گیا۔ کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، امام حسین کا ذکر آ گیا۔ سید سجاد، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آ گیا کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ امام جعفر صادق، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ ہماری صبح ہی ذکر اہل بیت سے ہوتی ہے اور بدبخت لوگ الزام لگاتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یا اہل بیت کے ذکر سے یہ جلتے ہیں۔ معاذ اللہ، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جو ذکر اہل بیت سے جلے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ رافضیو تم صحابہ کے ذکر سے جلتے ہو، یہ بات ہے۔ الحمدللہ ہم ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ شعر دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو ہم تو دونوں کو لے کے چلتے ہیں، مگر آپ ذکر صحابہ سے چلتے ہیں۔ ہم ابو بکر صدیق کا ذکر کریں آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دیگر صحابہ کرام کا ذکر کریں آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جبکہ الحمدللہ ہم ذکر اہل بیت سے خوش ہوتے ہیں اور ہماری صبح ہی ذکر اہل بیت سے ہوتی ہے۔ یہی بات ایک سید صاحب سمجھا رہے ہیں۔ کون سید صاحب؟ حضرت علامہ سید مفتی مظفر حسین شاہ قادری مدثر العالی، جو بہت بڑے عالم دین ہیں، شاہ صاحب بھی ہیں، اسی انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ اس کو سماعت کیجئے اور اپنے ایمان کو جلا بخشیے۔ اب آپ دیکھیں ہمارا سلسلہ قادریہ رضویہ کے اندر جب پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہیدے۔ دو ہو گئے، مولا بھی آگئے، امام حسین بھی آگئے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ پھر کون آگئے؟ امام حسین کے بعد کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین، اور ان کا لقب ہے سید السجاد۔ سجاد مبالغہ ہے، بہت زیادہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے۔ مولا علی کا ذکر ہوا، اس کے بعد شہداء کربلا امام حسین پاک کا ذکر ہوا، اس کے بعد شعر جو لکھا جاتا ہے توسل میں، اور یہ اسم جو ہے مسمہ کی طرف اشارہ ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں۔ یا اللہ وہ سجاد ہیں، ان کے صدقے ہمیں بھی تیرے حضور سجدہ کرنے والا بنا دے۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ یا اللہ تو نے حضرت امام باقر کو جو علم کا سمندر عطا فرمایا، ان کے والد حضرت سید السجاد کے صدقے ہمیں بھی تیری عبادت کا شوق اور سجدہ کرنے والا بنا، اور جو تو نے ان کے شہزادے حضرت محمد بن علی یعنی امام باقر کو جو علم دیا تھا، ان کے علم ہدایت جو علم کمال صراط مستقیم کا، اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اب آپ دیکھیں شجرہ چل رہا ہے، اہل سنت کا متفق ہے، چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو۔ فرمایا کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق۔ امام باقر کے بعد کون آتا ہے؟ امام جعفر صادق۔ تو فرمایا صدق صادق، امام جعفر صادق، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر۔ یا اللہ امام جعفر صادق کے صدق اور سچائی کا واسطہ
ہمیں اسلام کو سچائی سے قبول کرنے والا بنا دے. صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر. اچھا، حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ کاظم. کاظم کا معنی ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا. اب آپ دیکھیں، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم پر غضب نہ کر. وہ جو غصہ پی جانے والے کاظم تھے وہ، اور جو تجھ سے راضی ہونے والے علی رضا تھے وہ، تو وہ رضا اور وہ کاظم، ان دونوں ہستیوں کے صدقے ہم پر غضب نہ فرما اور ہمیں بخش دے. سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے، علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. کاظم کہاں پر ہے؟ بغداد معلیٰ میں. اور رضا کہاں ہے؟ مشہد مقدسہ میں. پھر آپ تصور کیجئے صدق صادق کا تصور. اور امام صادق کہاں پر ہے؟ اپنی دادی جان سیدہ زہرا کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں جنت البقیع شریف کے اندر. ان کے ساتھ ان کے والد امام باقر آرام فرما رہے ہیں. ان کے ساتھ ان کے والد سید السجاد امام زین العابدین آرام فرما رہے ہیں. سرکار مولا امام سید السجاد امام زین العابدین، سرکار مولا امام باقر، سرکار امام جعفر صادق، یہ تینوں دادا بیٹا پوتا، یہ تینوں کے تینوں سیدہ زہرا کا مزار جو جنت البقیع میں ہے، ان کے ساتھ یہ تینوں اپنی دادی جان کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. آپ نے سماعت فرمایا کہ شاہ صاحب نے کس پیارے انداز سے الحمدللہ شان اہل بیت ذکر کی، اور یہ سمجھایا کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اہل بیت کا ذکر ضرور کرتا ہے، اس کا انداز اپنا اپنا ہے. ہماری تو صبح ہی ذکر اہل بیت سے ہوتی ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ صرف دعوے کرتے ہیں، کیا آپ بھی روزانہ صبح و شام ذکر اہل بیت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ صرف باتیں کرتے ہیں. الحمدللہ ہم ذکر اہل بیت سے ہماری صبح و شام ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.